حفیظ کی تمام ٹیم اور قبلہ بالخصوص قبلہ پروفیسر حفیظ صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس نیک کام کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں اور دن دگنی راتوں کی ترقی عطا فرمائے، آپ کے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو حالات حاضرہ اور لوگوں کے دلوں میں جو عشق مصطفیٰ کی شمع ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر لمحہ آپ کی رہنمائی فرمائے اور آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے۔ آپ نے بات کی درود شریف کی، تو مالک کائنات نے اپنی لہرائب کتاب کا نزول فرمایا، اور اس کتاب کے اندر مالک کائنات اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی جائے تو اس میں مطلقاً ہمیں حکم ہو جاتا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، جن کے دل میں ہم نے ایمان کی جلا بخش دی ہے، اب ان کے سامنے کیا ہے کہ جب میرے محبوب نبی کا نام آئے تو میرے محبوب نبی کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے، بد نصیب ہے وہ شخص۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا خاک آلود ہو جائے اس کی ناک۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا خاک آلود ہو جائے اس کی ناک۔ تیسری سیڑھی پر اللہ کے نبی نے جب قدم رکھا تو آپ نے یہی جملہ دہرایا، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کون ہے وہ بد نصیب جس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص جس کی زندگی میں اسے والدین مل جائیں اور والدین کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر لے، بد نصیب ہے وہ شخص اور وہ شخص تباہ ہو جائے۔ دوسرے مقام پر اللہ کے نبی نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا ممبر کی، تو آپ نے فرمایا خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، تو فرمایا وہ شخص ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور رمضان کے روزے رکھ کر نہ رکھ کر اللہ کو ناراض کرے تو وہ بھی شخص خاک آلود ہو جائے۔ فضائل درود کی طرف بڑھتے ہوئے میں آپ بات کو جاری رکھیں گے، میں اس میں تھوڑا ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ تو اب ہم اگر امیجن کریں، ہم سوچیں کہ اب کثرت، اس میں تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی حد نہیں بتائے گی، اب کثرت کتنی ہوتی ہے تو ہمیں بھی نہیں پتا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دعا کرتا ہوں تو میں جو ہے وہ 3 حصے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں اور 1 حصہ جو ہے وہ درود شریف کو ٹائم دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو درود شریف کو تھوڑا اور بڑھا لو۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 2 حصے جو ہے وہ درود شریف کو اور 2 حصے پھر دعا کو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا اور بڑھا لو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں 3 حصے جو ہے وہ درود شریف کو اور جتنا ٹائم جو ہے دعا کا 3 گنا ٹائم جو ہے وہ درود شریف کو دیتا ہوں اور 1 گنا جو ہے وہ میں دعا کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور بڑھا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں جو سارا ٹائم ہے وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعلیمات میں آتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم درود شریف پڑھو۔ اولیاء کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ درود شریف پڑھتے رہیں، پھر آپ کو کوئی چیز مانگنے کی، دعا مانگنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے عطا کرتا رہے گا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔